تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 56 سے 58 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ: چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو دنیا میں اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے پیغمبر، یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ دنیا میں مومن اور کافر سبھی زندہ رہتے ہیں اور کھاتے کماتے ہیں۔ یہ سب دنیاوی امور ہیں۔ آخرت میں تو ایمان مدار نجات ہوگا۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت ملے گی، اور اس وقت اعمال کا پورا پورا بدلہ اللہ کی طرف سے دے دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ سزا مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً جب مسلمان جہاد کرتے تو اس وقت کافر ان کے ہاتھوں قتل ہوتے تھے، قید ہوتے تھے، غلام یا باندی بنائے جاتے تھے، جزیہ دینے پر مجبور ہوتے تھے۔ اور اب بھی ان کے ملکوں میں تباہی آتی رہتی ہے۔ نئی نئی بیماریاں، زلزلے، مصائب و آلام کا شکار رہتے ہیں۔ اور اگر کہیں دنیاوی حال اچھا ہے تو وہ استدراج ہے، اور مسلمانوں کے ملکوں میں جو کبھی اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ کفارہ سیئات کا ذریعہ بنتی ہے۔ نصارہ کا دنیا میں یہودیوں پر فائق اور غالب رہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ آخرت میں نجات کے مستحق ہوں گے، کیونکہ وہاں کی نجات کا تعلق اس ایمان سے ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانتے جیسا انہوں نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدون، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ان کی تشریف آوری کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اس لیے نصارہ کافروں میں شمار ہیں، اور کفر کی وجہ سے آخرت میں ان کو سخت عذاب اور دائمی عذاب ہوگا۔ اور یہودی بھی کفر اختیار کیے ہوئے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لائے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی نہیں مانتے، لہٰذا وہ بھی آخرت میں دائمی عذاب کے مستحق ہیں۔ اور آخر میں فرمایا، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ ان آیات یعنی دلائل واضحہ میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو کوئی نہیں جان سکتا جب تک پرانی کتابیں نہ پڑھ لے یا کسی معلم سے علم نہ حاصل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں باتیں حاصل نہیں، لہٰذا یہ ساری معلومات متعینہ طور پر وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔